الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کائنات میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو جائے، پھر اس میں چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے، ہر آدمی کامیابی کا خواہاں اور خواہش مند ہے، اور پھر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے تئیں کوشش میں بھی لگا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا جو بندہ مسلمان ہے، سو اس کی بھی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ سو اسے بھی کامیابی حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کائنات میں اتنے زیادہ مذاہب اور نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان تمام تر مذاہب کے اندر اگر کامیابی حاصل ہوگی تو سو کسے ہوگی؟ سو کون ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا اعلان ہوگا؟
کیونکہ مذہب اسلام نے دنیا کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو زور دیا ہے تو وہ آخرت کی زندگی پہ دیا ہے. تو دنیا کی زندگی نے تو گزر ہی جانا ہے، چاہے جو جس حالت میں بھی ہو، چونکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور اس نے ختم نہیں ہونا، اس نے گزرنا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن مقدس کے اندر دنیا کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کے اندر ملنے والی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص رضا اور کامیابی کا پروانہ، اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. اسی طرح باقی مذاہب کے اندر بھی ہے کہ جن کے ہاں آخرت کا تصور موجود ہے تو وہ بھی جتنے بھی کام کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کو جو کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان میں سر فہرست یہی بات ہوتی ہے کہ دنیا نے تو گزر جانا ہے، اصل میں کامیابی تو آخرت میں ملنی ہے. تو مذہب اسلام نے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو بالکل سمپل اور سادہ سا اصول اور قانون اور شرط دی ہے، اس کا بالکل سادہ سا نام ہے جسے آج ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا عام فام لفظ ہے کہ ہر آدمی کی زبان پہ ہے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کے ہاں کامیابی کا دار و مدار ہے وہ ایمان پہ ہے. عمل جو ہے وہ اس کے تابع ہو کے آئیں گے، اصل کے اندر کامیابی کا دار و مدار وہ ایمان پہ ہوگا. اگر ایمان ہے اور ایمان ہی پہ اس کا خاتمہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور رحمت ہوگی اور ایسے آدمی کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا. تو ایمان یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے بنیادی اصول اور قانون ہے. نہ مال و دولت، نہ دنیاوی جاہ و جلال، اور نہ کوئی خوبصورتی، کچھ نہیں. اگر مال و دولت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا اصول اور قانون ہوتا تو قارون کو کبھی اللہ تعالیٰ دولت سمیت زمین میں نہ دھنسا دیتا. اور اگر دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی حکومت یہ کامیابی کا دار و مدار اس پر ہوتا تو فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا کبھی اللہ تعالیٰ اسے بحر کلثم کی لہروں کے حوالے نہ کرتا. اور اگر خوبصورتی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا اصول اور قانون ہوتی اور بیس ہوتی تو ابو لہب کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے اندر نہ ڈالتے، اس لیے کہ وہ اپنے دور میں حسین نہیں بلکہ حسینوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا اسے. لیکن چونکہ ان کے پاس وہ ایمان نہیں تھا، خوبصورتی تھی، مال و دولت تھا، حکومت بھی تھی، لیکن ایمان سے خالی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن دوسری طرف ایک رنگ کا کالا ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے مال و دولت، نہ کوئی حکومت، نہ جاہ و جلال، کچھ بھی نہیں، رنگ کا بھی کالا، دنیا کے اعتبار سے انتہائی جو ہے وہ اسے بدصورت کہا جاتا، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو وہی شخص اتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں پاتا ہے کہ وہ چلتا زمین پہ اور بلال کے قدموں کی آواز عرش غریب پہ سنائی دی جاتی ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس کے ہاں ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے بنیادی شرط اور بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے. تو قرآن مجید نے اسی بات پہ بار بار زور دیا،
بار بار اسی کا سبق دیا کہ ایمان ہوگا تو کامیابی ہوگی، اگر ایمان نہیں چاہے اعمال جتنے مرضی اچھے سے اچھے کر لو، اگر ایمان نہ ہوگا تو پھر کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ تو آج ہم سب نے آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے بیان کے آخر تک اس بات کا اپنے اندر موازنہ کرنا ہے کہ آیا ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس درجے میں ہے، کس درجے میں ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو اصول و قوانین قرآن مجید میں بیان فرمائے، ذرا وہ دیکھیے گا، پھر اس بات کی وضاحت عرض کرتا ہوں اور پھر آپ پہ بات واضح ہوگی۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سورۃ النساء 5واں پارہ اور آیت کا نمبر 65 ہے۔ خالق کائنات نے آیت کریمہ کے اندر ایمان کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان کہاں کسے جاتا ہے۔ آیت کا پس منظر سنیے گا اور پھر بات واضح ہو۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی ہیں جو نام نہاد صحابی بنے ہوئے ہیں، حقیقت کے اندر وہ میرے پیارے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے۔ اس منافق آدمی اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جب لین دین کا جھگڑا طول پکڑا نہ اس بات نے، تو یہودی اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار جھگڑا ایسے ختم نہیں ہوگا، چلو اس جھگڑے کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب یہ منافق آدمی یہودی سے کہتا ہے، چلو یار آپ کا جو بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ آگے سے یہودی کہتا ہے، یار ہے تو ہمارا عالم، ہے تو ہمارا بڑا، لیکن میں اسے فیصلہ نہیں کرواتا، میں تو فیصلہ کرواؤں گا آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب سوال ہے کہ یہودی کیوں میرے پیغمبر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اور وہ منافق کعب بن اشرف کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ کعب بن اشرف جو تھا یہودیوں کا بڑا عالم، وہ لوگوں سے مال، پیسہ، روپیہ، رشوت لے کے ان کے حق اور ان کے مطابق فیصلہ کر دیا کرتا تھا۔ یہ منافق کے دل میں خیال کہ کیوں نہ ہو کہ میں کعب بن اشرف سے لے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا۔ اور یہودی کو اس بات کا علم تھا کہ ہمارا جو عالم ہے اس نے سیدھی بات نہیں کرنی، اور میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں انہیں اس بات کا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو، جیسے کا جیسا ہو جائے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا میرے پیارے پیغمبر، یہ جو یہود و نصارہ ہیں جن کو میں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے علم سے نوازا تھا، فرمایا یہ آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اور آیت کا نمبر 146۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم، یہ یہود و نصارہ ان کے بڑے بڑے علماء یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ فرمایا پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لا یکتمون الحق وہم یعلمون، فرمایا جان بوجھ کے حق کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے پیغمبر کی بات بھی سنیے گا، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس ایک عورت لائی گئی، فرمایا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے۔ گواہوں سے بات ثابت ہو گئی کہ اس عورت نے چوری کی ہے، فاطمہ نام ہے اس عورت کا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چوری ثابت ہو گئی، اب حکم فرما دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم آ گیا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ سورۃ المائدہ اور آیت کا نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اس چوری کرنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کیوں؟ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے حکم فرما دیا، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فرمایا بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، فرمایا آگے قبیلے والے مل کے کہتے کوئی نہ کوئی تو ایسا آدمی مل جائے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس جا کے سفارش کرے اور عورت کی جان چھوٹ جائے۔ اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا فرمایا ہمارے قبیلے میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی، فرمایا ہماری ناک کٹ جانی ہے، اس لیے کوئی ایسا بندہ مل جائے۔ بتانے والوں نے بتایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ اس کی محبت، میرے پیغمبر کی حضرت اسامہ سے محبت ہے۔ فرمایا ایک موقع ہے جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک صحابی نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے گا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ میری بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ فرمایا اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا وہ عائشہ کا باپ ابو بکر ہے۔ فرمایا اس سے بعد کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا وہ حضرت اسامہ ہیں۔ فرمایا حضرت اسامہ سے میرے پیغمبر کی محبت، فرمایا اس لیے وہ قبیلہ والے مل کے آگے کہتے ہیں اسامہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سے سفارش کر ہماری عورت کا ہاتھ نہ کٹے مگر نہ بے عزتی ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بچے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے یہ بات جائے گی تو میرے پیارے پیغمبر نے آگے سے کیا حالات کرنے ہیں، کیا ریئیکشن ہو گئے میرے پیغمبر کا۔ فرمایا حضرت اسامہ گئے جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت سے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے قبیلے کی ہے، اگر معاف کر دے اللہ کے پیارے پیغمبر تو ان کی عزت بچ جائے گی۔ میرے پیارے پیغمبر نے سنا، غصہ ہو گیا میرے پیغمبر، چہرہ لال ہو گیا انار کی طرح، اور ساتھ میں فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، فرمایا اسامہ کیا تو اللہ کے قوانین میں پیغمبر کے سامنے آ کے سفارش کرتا ہے کہ میں یہ قانون نافذ نہ کروں؟ فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ تو فاطمہ ہے اور قبیلے کی ہے، میں پیغمبر کو اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس فاطمہ کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔
جی اب یہ یہودی دیکھ چکے تھے میرے پیارے پیغمبر کا انصاف، میرے پیغمبر کا عدل، کہتے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے جانا ہی اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے۔ اب یہ منافق چاہتے نہ چاہتے ہوئے آگے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، میرے پیارے پیغمبر نے دونوں کی بات سنی ہے، یہودی نے بھی اپنا موقف، اس کے ساتھ مسلمان وہ جو منافق تھا اس نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا ہے۔ چونکہ یہودی اپنی بات میں سچا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا ہے، اب یہاں سے یہ اٹھے جا رہے ہیں، پر میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ یہودی کہتے دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کے پیغمبر نے غلط فیصلہ نہیں کرنا، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آج اچانک وہ منافق کیا کہتے ہیں، کہتے یار بات تو ٹھیک ہے، فیصلہ تو ہو گیا، میں نے مان بھی لیا، لیکن دوسری طرف یہ بات ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، میری سمجھ کے مطابق میرے پیغمبر نے میری بات کو مکمل طور پہ سنا نہیں تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے پر نظر ثانی کروا لیتے ہیں، چلو دوبارہ جا کے ان کے سامنے عرض کرتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی کرتے ہیں نا، ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ۔ جی اب فیصلہ تو ہو گیا، اب وہ جو دوبارہ آگے جانے کا تقریباً 80 to 90% یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلہ حق ہوا ہے نا، چونکہ میری پسند کے مطابق نہیں ہوا، جب میری خواہش کے مطابق نہیں ہوا، چاہے حق کی ہے تو مجھے منظور نہیں ہے۔ جی ایسے ہے کہ نہیں، پورے مقدمے کر کے انہوں کو فصلہ نے دیہڑے آنے پہ نا، وہ میرے جٹ برا تے کسان چاہتے نا فصلہ جب آنے گھر پیسے، جی فصل آئی تے پیسے آ گئے تب جی بھر کے جھگڑے کیے، تو جڑے سارے سال دی پونجی جمع پونجی کٹھی ہوئی نا فصل دے، وہ سارے دی ساری حرام تو لا کے تے بعد تھچے پوچھے ٹھیک کے بعد جی آڑتیاں دے بوئے تے بعد دوبارہ قرضہ تے بعد ہوا تے بعد جی دوبارہ فصلیں تے محنت کر کے بعد جلے آئے تھا، پھر یہی امید ہوتی ہے فصلیں آ رہی ہیں بڑا وکیل کرے سنن کے۔ جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، جی کیا حکم ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جی ہم نے ایک جھگڑے کا فیصلہ کروانا ہے۔ اب بات شروع ہوئی، یہودی درمیان میں کہتے ہیں حضرت میری بات سن لیں، اس بات کا فیصلہ پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر میرے حق میں فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام مبارک سنا ہے، پتہ چلا کہ میرے پیارے پیغمبر نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ فرمایا ادھر رکے ابھی میں آ رہا ہوں، فوراً گھر میں گئے، جا کے تلوار لی اور تلوار لے کے باہر آئے اور آگے پوچھا یہودی سے بتا تجھے فیصلہ قبول ہے یا نہیں؟ یہودی کہتا ہے جناب مجھے تو پہلے بھی قبول تھا اب بھی قبول ہے۔ اس مسلمان منافق سے پوچھے بتا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جی فیصلے کے بارے میں آپ سے نظر ثانی کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی ہے اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کے بعد فرمایا جو عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے جو پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتا اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ قتل کر دیا۔ یہ مسلمان بظاہر طور پہ مسلمان تھا، قتل ہو گیا۔ جیسے ہی قتل ہوا ہے مدینہ شریف میں واویلا مچ گیا۔ اس کے اپنے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے آ گئے میرے پیارے پیغمبر کے پاس، کہتے ہیں جناب ہمیں قصاص چاہیے کہ اس نے ہمارے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا، ہمیں قصاص چاہیے، ہم نے حضرت عمر کو اس کے بدلے میں قتل کرنا ہے۔ اب قتل کے بارے میں بھی تھوڑا سا سن لیں، یہ بھی قرآن مجید کا انداز،
یہ بھی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء 5واں پارہ اور آیت کا نمبر 93 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، فرمایا قتل کیا تو کیا ہوگا؟ فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالنا ہے۔ دوسرا وغضب اللہ علیہ، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی آنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ولعنہ، اور ایسے قاتل پہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت بھی برسانی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے قاتل کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ جی 4 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے دیے اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا ایک تو جہنم، وہ تو ہونی ہے، دوسرا میں اللہ تعالیٰ کا غصہ، تیسرا میں اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنی ہے۔ کیا برسنی ہے؟ لعنت۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مائیں بھی جو ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا وہ بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ دی لعنتیہ، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ نوجوان یہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو مزاح میں لعنتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ لعنت فرما دے نا، ایک دفعہ جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر اس کی 7 نسلوں تک رہتا ہے۔ جی اور یہاں تو ایک پہ نہیں، لاکھ پہ جاتا ہے کام۔ ہاں تو اللہ کی لعنت کا مستحق، اور چوتھے نمبر پر اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں پیغمبر کو اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میں پیغمبر کی جان ہے، فرمائے جو بھی کوئی آدمی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، فرمائے اس انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ ساری دنیا کائنات کا تباہ ہو جانا یہ کم گناہ ہے، انسان کا قتل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، میرے پیارے پیغمبر کو جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کروائی ہے، اپنے پیارے پیغمبر کو صحابہ کرام کے بڑے بڑے محلات بھی دکھائے، فرمائے مختلف محلات سارے کے سارے میرے پیارے پیغمبر نے سیر کیا۔ اسی طرح جہنم کے اندر ملنے والے عذاب کا بھی نظارہ کروایا۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، فرمایا جس کی آنتڑیاں باہر نکلی ہوئی اور اس نے اپنی آنتوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا اور جہنم کے اندر چیخ چیخ کے کبھی ادھر دوڑے جا رہی ہے کبھی ادھر دوڑے جا رہی ہے، فرمایا یہ اس کی حالت، اور پھر ساتھ میں آگ سے جلایا بھی جا رہا ہے، اوپر سے آگ سے بنے ہوئے گرس اس سے فرشتے اس کو مار بھی رہے ہیں۔ فرمایا میں نے پوچھا جبرائیل اس نے کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اسے اتنا زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر اس عورت نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پالی ہوئی تھی اور ایک دن بلی نے نقصان کر دیا، اس نے بلی کو پکڑ کے باندھ دیا، جب باندھا ہے بلی کو کافی دیر تک وقت گزر گیا، وہ بھوک اور پیاس سے رونے لگ گئی، اس کو غصہ آیا نا، اس نے لوہے کی سلاخ لے کے بلی کی پیٹ میں ماری ہے، اس کی آنتیں باہر آ گئی اور تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی۔ فرمایا اس عورت کو اس بلی کے قتل کرنے کا گناہ مل رہا ہے اور سزا مل رہی ہے، اور آج اس عورت کے مرنے سے آج تک 70 سال ہو گئے، اس بلی کو مارنے کی سزا پوری نہیں ہو رہی۔ جی یہ بلی کو مارنے کی ہے، اور انسان کو، جی انسان تو اشرف المخلوقات ہے،
اور پھر مسلمان کو جی ایک صاحب ایمان کو مارنا اور ایک مسلمان اور انسان کو مارنا، اور لوگ تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے جی، اور اس بات پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے کو بڑا جناب۔ میں پچھلے دن بھی کسی جگہ بیان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے نا، باقی علاقوں میں بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے میاں والی اور یہ آس پاس کے علاقے میں تو یہ ہوتا ہے کہ بجائے رحمت کے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں کوئی قتل نہ ہو۔ عید والے دن میں 2 قتل ہوئے ہیں، اور ایک تو وہ قتل ہوئے جو والدین کا تھا بھی ایک ہی بیٹا، دشمنی اس کے چچا اور ماموں کے ساتھ ہی قتل اس کو کیے۔ تو کتنا بڑا گناہ قتل کا، لیکن اس بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اپنی من کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بس جو کر گزرے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی بڑے یہ صاحب اقتدار بیٹھے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ نہیں ہو میرے پیارے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا نا تو عمر قیامت کے دن تجھ سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور یہاں تو انسان کاٹے جا رہے ہیں مولی گاجر کی طرح۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے سامنے مقدمہ گیا ہے، فرمایا کہ حضرت عمر نے ہمارا بے گناہ آدمی قتل کر دیا، اس لیے ہمیں قصاص چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جیسے ہی بات سنی ہے، فوراً سے سب سے پہلے میرے پیغمبر نے تحقیق کروائی ہے۔ کیا کروائی ہے؟ تحقیق کروائی ہے، پتہ چلوایا کہ آیا حقیقت حال کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے قتل تو واقعتاً کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے، بات واضح ہو گئی۔ اب سمجھیے گا میرے پیارے بھائی، ذرا اپنے دل و دماغ کو حاضر کرو تو آپ کو ایک عقیدے کی بات سمجھاؤں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے جناب تعصب اور حسد نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے سمجھنے سمجھانے کا، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرے کو پیغمبر کی زبان اور قرآن سمجھنے سمجھانے کا۔ اب سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے پاس یہ مقدمہ آیا، میرے پیارے پیغمبر نے اس کی تحقیق کروانا شروع کی ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، کیا سمجھ آ گیا کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے تحقیقیں کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور میرے پیارے بھائی، عقیدہ بنانا اپنا کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کے غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے سامنے 20واں پارہ ہے، اور 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورۃ النمل ہے، اور آیت کا نمبر 65 ہے۔ گھروں میں جا کے معنی دیکھ لیجئے میرے پیارے، جس مرضی کا جا کے ترجمہ دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ قل فرما دیجئے میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض، فرمایا آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے، زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، فرمایا جتنی بھی آسمانوں کی مخلوق ہے، فرمایا وہ بھی نہیں جانتی، فرمایا والارض، اور زمین کی جتنی مخلوق بھی ہے، فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر، فرمایا کوئی بھی نہیں جانتا، کسے نہیں جانتا، فرمایا الغیبہ، مانا کرو الغیبہ، فرمایا آسمان و زمین کی مخلوق غیب نہیں جانتی، تو پھر کون جانتا ہے؟ فرمایا الا اللہ، غیب جاننے والا ہے تو کون ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا تھا، فرمایا ہو سکتا ہے
زندہ نہ جانتے ہو سکتا ہے زندہ آدمی غیب نہ جانتا ہو، مرنے کے بعد کوئی غیب جان لیتا ہو کہ مرنے کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہو کہ دنیا کائنات میں کیا ہو رہا ہے، میری قبر پہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، ہو سکتا ہے مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کا جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا مرنے والے کو اتنا بھی نہیں پتا مجھے دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا، فرمایا جسے اپنی جان کا نہیں پتا اسے سارے جہان کا بھی نہیں پتا۔ جی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے تحقیق کروائی ہے، واضح ہو گیا کہ حضرت عمر نے قتل کیا ہے، بلوا لیا۔ جی حضرت عمر بتائیے گا جناب آپ نے قتل کیوں کیا ہے، قتل کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہاں ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیں، میرے پیارے پیغمبر نے تحقیق کروائی نا تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میرے پیارے پیغمبر اگر ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتے تو تحقیق کروانے کی ضرورت بالکل واضح۔ ہاں اس کے لیے بھی قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے، سورۃ مجادلہ اور آیت کا نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ فرمایا دنیا والوں، آسمان و زمین کے ذرے ذرے کا علم جاننے والا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، فرمایا اگر کوئی تم میں سے تین آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، چوتھا میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر پانچ ہیں تو چھٹا میں اللہ تعالیٰ ہوں، فرمایا ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، فرمایا 2 4 5 7 10 کی کیا بات ہے؟ او انسان، فرمایا تو جہاں بھی ہوتا ہے، جس جگہ بھی ہوتا ہے، تم جتنے بھی ہوتے ہو، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ ہر جگہ پہ موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اور ہر ایک کے ہر وقت میں ہر جگہ پہ حالات کو جاننے والا ہونا یہ بھی کس کی صفت ہے؟ تو اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا میرے عمر بتا کیوں قتل کیا ہے؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی صفائی کے اندر بات کہنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کا یہ مقام نازل فرما دیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر عمر نے جو کام کیا ہے اس کام کرنے میں وہ حضرت عمر کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی صفائی دینے میں اللہ تعالیٰ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقام نازل فرمایا اور ایمان کی بھی وضاحت فرما دی، اصل بات آ گئی۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے پیارے پیغمبر فلا وربک، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے رب ہونے کی قسم ہے، فرمایا قسم اٹھا کے فرمایا لا یؤمنون، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے ہر معاملے کے اندر حاکم اور فیصل بنائے تو اللہ کے پیغمبر کو بنائے، پھر آپ جو فیصلہ فرما دے لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کا فیصلہ سننے کے بعد
दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तंगी महसूस ना करे। फरमाया वयुसल्लिमू तस्लीमा, बल्कि जो आपकी तरफ से बात आ जाए उसे फौरन फौरन अपने दिलो दिमाग के साथ तस्लीम कर ले। जी, तो अब ईमान की क्या वजाहत सामने आ गई कि ईमान इसे कहा जाता है कि मेरे प्यारे पैगंबर का जो भी फैसला आ गया, जो भी हुक्म और सुन्नत आ गई, अब उससे जरा बराबर भी इधर उधर होने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। एक और अंदाज देखें कुरान मजीद का, ये मेरे सामने 22वां पारा है और सूरतुल अहज़ाब है और आयत का नंबर 36 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। फरमाया जिस वक्त अल्लाह ताला और उसके पैगंबर का फैसला आ गया, अब मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। मतलब क्या है, ईमान तभी बाकी रहेगा जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिश को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? ख्वाहिश को छोड़ना पड़ेगा। अब समझिएगा मेरे प्यारे, अब ईमान की वजाहत तो हो गई कि अल्लाह और उसके पैगंबर के हुक्म के सामने सरे तस्लीम में खम है जो मिजाज यार में आए, बस तभी ईमान बाकी रहेगा। और अगर ये नहीं है नियत और ये दिल के अंदर जज्बा नहीं है कि इधर से पैगंबर का हुक्म आ गया, इधर से पैगंबर की सुन्नत आ गई, उधर से अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, और फिर जनाब हम ये कहते हुए आए और ये कहते हुए सुनाई दें कि यार क्या करें जी, अगर शरीयत पे अमल करें तो फिर तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जी। और बाज़ औक़ात तो ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं जी कि जी अगर शरीयत से फैसला करवाएं तो नुकसान होगा, तो नतीजा ये सानू शरीयत की लोड़ ही कोई, हमें शरीयत की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी पंचायत में फैसला करवा लेंगे। और जो फैसला करने वाले हजरात है ना, तो आप में से भी अगर किसी को अल्लाह ताला ने ये मकाम दिए तो वो सुन ले कि जब भी कोई फैसला करे तो अमानत दयानत से किया करे, किसी की तरफदारी ना करे, मगर ना हदीस मुबारक है फरमाए जो कोई भी किसी मामले में जज बनाए, फैसल बनाए, फरमाए ऐसे उसकी मिसाल है कि उसने अपने हाथ में छुरी लेके अपना गला काट दिया, जरा बराबर भी किसी तरफ झुकाव हुआ तो उसके लिए जहन्नुम यकीनी है। हाँ, तो इसलिए अपनी जिंदगी के हर मामले के अंदर अल्लाह और उसके पैगंबर को फॉलो करना होगा। अगर इसके अलावा जरा बराबर भी, चाहे खुशी है, चाहे गम है, चाहे दुख है, चाहे सुख है, अक्सर कहता रहता हूँ दुखों के अंदर तो अक्सर अल्लाह याद आ ही जाता है। हमारा जो नुकसान होता है ना उस वक्त होता है कि जब खुशी आती है, खुशियों में हमारे ऊपर बड़ा इम्तिहान होता है, हर तरफ से दबाव भी होता है, और उधर से फिर अल्लाह ताला के अहकाम, पैगंबर की सुन्नत भी, उस वक्त असल इम्तिहान होता है कि इंसान आया इस वक्त में आके क्या करता है। इसलिए मेरे प्यारे, कहने का मतलब ये है, सारी मतलब कि इस खुतबे का लुब्बे लुबाब इस जगह पे आके अर्ज करने लगा हूं कि अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी मिलनी है साहिब ईमान को, और साहिब ईमान तभी होना है, तभी ईमान को हम बचा पाएंगे जब जिंदगी के हर मामले के अंदर हम फॉलो करेंगे किसे, अल्लाह के अहकाम और पैगंबर की सुन्नत को। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।